دائی کو ہمیشہ خاص اللہ تعالیٰ شان عطا فرماتے ہیں اور خاص دینے والے کو اللہ تعالیٰ رعب اور دبدبہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت سے جو ہیں ہمارے لیے نصیحتیں، اس میں سے ایک خاص پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے فرد ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ قبطیوں کے سامنے، فرعون کے سامنے، ان کے ہاں جھاڑو لگانے والے، برتن دھونے والے، ان کی خدمت گزار اور محکوم اور مغلوب قوم تھی ان کی، اس کے ایک فرد ہیں۔ جو آدمی خدمت گزار قوم ہو، بادشاہ کے مقابلے میں جس کی حکومت ہو، حاکم کے مقابلے میں محکوم قوم کی، خود ہی احساس کمتری ہوتا ہے اس کے اندر۔ پھر ایک یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اس سے بہت بڑی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلے تھے، انہی کا کھایا تھا، گویا کوئی اور ہوتا تو کہتے فرعون کے ٹکڑوں پر پلے تھے۔ پھر ایک بڑا خطرناک قصہ یہ تھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی میں قضیہ ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھوسا مار دیا تھا اور وہ جو ہے وہ مر گیا تھا، تو پولیس ان کے پیچھے پھر رہی تھی، قتل کا مقدمہ تھا، 302 کا جیسا ہمارے یہاں مقدمہ ہوتا ہے، اس طرح پولیس پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہو کے گئے تھے ایک طرح سے وہاں سے، مقدمہ ہو، پولیس پیچھے پھر رہی ہو، پیارے بچوں کا اگر خاکی وردی میں مونگ پھلی بیچنے والا بھی ہوگا تو اس سے بھی ڈر لگے گا کہ نہیں۔ اور ادھر فرعون تھا، فرعون کیا تھا؟ احساس برتری کے سارے اس کے پاس اسباب تھے۔ ایک تو بادشاہ تھا، اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی تھی، حاکم قوم کا بھی سردار تھا، اور دماغ میں اتنا تکبر غرور بڑا ہوا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، ربکم ہی نہیں کہتا تھا، ربکم الاعلیٰ، میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار ہوں، سب سے اعلیٰ اونچا پروردگار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ خدائی چلوا رہے تھے، ایسے ہی نہیں تھا۔ کبھی صارف مفسرین نے لکھا ہے نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ کبھی کان گرم ہوا، نہ کبھی چھینک آئی، کبھی نزلہ بھی نہیں ہوا ساری زندگی فرعون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اللہ کی دعوت دی تو غصے اور جلال میں آیا اور حامان سے کہا ٹاور بنواؤ ایک، اس کے خدا کو موسیٰ کے ختم کرتے ہیں۔ تو ٹاور پر چڑھ گیا تیر کمان لے کر، اوپر کو مارا، اللہ تعالیٰ نے اتنی دلجوئی کی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر تیر خون میں سنا ہوا آتا تھا، لے تیرا خدا مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یوں کہا کہتا تھا، لے کر دیا ہلاک۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ آئے کہ تو خدا ہے بارش کروا، تو اندر گیا اندر گھر میں اور جا کے سجدے میں پڑ گیا، میرے اللہ مجھے معلوم ہے کہ خدا بارش تو آپ ہی کرتے ہیں، لیکن اب یہ میرے بندے اور غلام مجھے خدا سمجھ کر آئے ہیں، اگر یہ بارش نہیں ہوئی تو خدائی ٹھنڈی ہو جائے گی، بارش کر دیجئے۔ تو بارش ہونے لگی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب ہونے کو آ گیا۔ تو وہ لوگ آئے کہ خدا ہم تیری خدائی مان گئے، بارش رکوا، پھر گیا، پھر جا کے سجدے میں اللہ سے رونے لگا، اللہ روک دیجئے ورنہ میری خدائی پھر ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر رک گئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ خدائی چلوا رہے تھے۔ تو سارے اسباب برتری، احساس برتری کے سارے اسباب فرعون کے ساتھ، اور احساس کمتری کے سارے اسباب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نیچے والے پہلوان کو اوپر، اوپر والے کو نیچے بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دائی بنا دیا، تو وہ دینے والے ہو گئے، رسول بنا دیا، اور فرعون کے پاس فرعون کو بدو بنایا اور بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ہے ان کو نعمتیں، نشانیاں دیں، معجزے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور تو حضرت موسیٰ بڑے نازوں میں پلے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اپنا کام کروانا ہے ہمیں، دائی کی کیسی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور کیسی اس کی ہاتھوں سے اٹھے۔ ابھی آج بھی یہ بات ہے پیارے بچے، دعوت سے لگ جائے آدمی اور اللہ کے دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تو آج بھی ایسا نہیں، دینے والی ذات وہی ہے، اسی طرح ایسی جو ہے بالکل خرق عادت چیزیں اور عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے لا کر دکھاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اتنی سی چیزوں میں کام نہیں چلے گا، اپنا کام مجھے لینا ہے تو لینا ہے مجھ سے، تو مجھے اور اسباب چاہیے۔ کیا چاہیے موسیٰ؟ زبان تو کھولو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فریاد کی اور ایک لمبی فہرست سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے واسطے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر امری، اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، میں وہاں سے آیا ہوں جان بچا کر، اس کے یہاں چلا جاؤں گا اور میں یہ کام کر لوں گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اندر سے تنگی ہو رہی ہے، تو میرا دل مطمئن کر دیجئے، ویسر لی امری، اور مشکل کام مجھ سے ہوتا نہیں، آسان کام کریے، اپنا کام کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان میں لکنت ہے، اسے کھولنا پڑے گا، اور ایسے مضامین کے لانے پڑیں گے جو اس کی شایان شان ہو، آپ ہی کو سمجھانے پڑیں گے مجھے، مضمون ساتھ ساتھ سکھانی پڑے گی دعوت۔
وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر سے میرا وزیر بنائی ہارون سے مجھے بڑی مناسبت ہے، وہی میرے لیے مناسب ہے، میرا دست راز بنائیے، اس کو نبوت دیجئے. واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، میرے ساتھ ان کو شریک کیجئے اور میرا جو ہے اسے وزیر بنائیے تاکہ میں آپ کی خوب حمد و ثنا بیان کروں. میرے رب نے میرے جو ہے وہ پوری مراد سنی. تو دیکھیے جواب سنیے، جواب کو سمجھیں. داعی کے ساتھ اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ دعوت سے وہ جو قرآن کا منصب ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا، اس کو منصب کو سمجھتے ہوئے ہم ہدی للناس بن جائیں گے اور صفہ کے منہج پر پڑھنے والے بن جائیں گے، تو اللہ کے یہاں سے کیسی مرادیں پوری ہوتی ہیں. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اتنی لمبی فہرست لائے ہو، چلو 2 اب لے لو، 2 پھر لے لینا، یا ہمارے آفس میں اپلیکیشن رکھ دو اور ہم سنجیدگی سے غور کریں گے. کیا کہا کہ قرآن نے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ دیا جو تم نے مانگا. دیں گے نہیں فرمایا، دیا جو تم نے مانگا دے دیا فوراً. اب نبوت کوئی فرمائشی چیز تھوڑا ہی ہے. میں کہا کرتا ہوں مظفر نگر میں کہ زمان میں کہ اللہ پہلے میرے بھیا کو نبی بناؤ تب جاؤں گا میں دعوت کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو کہا چلو تمہارے بھیا کو بھی نبی بناتے ہیں. اتنی مراد پوری ہوتی ہے دائی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ کے یہاں جا رہے ہیں. موسیٰ کا گھر ہے، اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کا گھر نہیں، موسیٰ کا فرعون کا دربار ہے. معاف کیجیے، موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں. وہ سارے اسباب آپ دیکھیے، ظاہری اسباب. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے فرد ہیں، فرعون کے گھر پلے ہیں، اس کی روٹی کھائی ہے، اس کے کپڑے پہنے ہیں، اس کے یہاں ضرور منت ہے، اور ایک قتل کے جرم میں گئے ہوئے ہیں. اور فرعون بادشاہ ہے، اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا سیاست ہے، اس کا دربار ہے. انا ربکم الاعلیٰ کا دماغ میں خفت بیٹھا ہوا ہے، غرور، تکبر، اور وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں تو اس مکالمے کو جو آپس میں بات چیت ہوئی اس کو بھی بنی اسرائیل میں محفوظ کیا. اور جاتے وقت میں الگ الگ جگہ بتایا قرآن نے اننی معکم اسمع وارا، ہے موسیٰ جاؤ تم، ہم دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے. FIR لکھوانی نہیں پڑے گی، شکایت کرنی نہیں پڑے گی. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ. ہم تمہیں ایک دعوت کی ایک شان، خاص شان عطا فرمائیں گے، اور تمہیں اور تمہارے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا. انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہاری اتباع میں دعوت کا کام کرنے والے ہی غالب ہو کر رہیں گے، غالب ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دربار میں، اس کے جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچے. سورہ بنی اسرائیل میں اس کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فَاسْأَلْ بنی اسرائیل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. وہ وقت یاد کرو، بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح، جب موسیٰ کو وہاں بھیجا تھا دعوت کے لیے، وہ دعوت کیا کیا دی وہ الگ الگ قرآن نے مختلف جگہ پر ذکر کیا. بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی یہ سب چیزیں الگ الگ کی. تو پوری بات سن کر فرعون کا دربار ہے، کیسی خوش آمدی بات کر رہا ہے فرعون، اور کیسی چاپلوسی کرنے لگا. انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ ہم تو تمہیں جانتے ہیں، تم تو اپنے ہی ہو، کوئی بات نہیں، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، تم پر کسی نے اوپری کرا دیا ہے، جادو کرا دیا. انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، ہمیں گمان ہے کہ تمہیں تو ہے موسیٰ جادو کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو پیارے بچوں، خاص طور سے اس آیت کو بار بار پڑھیے آپ، پھر اپنے منصب کو پہچانیے. دیکھیے اللہ نے یہ جو ہے قرآنی مسلمان بنا کر، یہ سلیبس ہمیں دے کر، اور یہ منہج اور یہ نصاب اور یہ نظام تعلیم دینی دے کر، ہدی للناس کا حامل بنا کر ہمیں کتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں ہے، فرعون کا دربار ہے، اور موسیٰ موجود ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لقد علمت، موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. رب الارض والسماوات نہیں بلکہ رب السماوات والارض بصائر جملوں میں اور اس کی ترتیب میں آپ ایک ہر چیز میں ایک رعب اور ایک شان دیکھیں گے. خوب جانتا ہے موسیٰ، گاجروں میں گٹلیاں مت رلا، تو خوب جانتا ہے. ایسا لگتا ہے مجھے یہ کہہ رہے ہیں جیسے گاجروں میں ہمارے یہاں اصطلاح ہوتی ہے کہ تو کیوں وہ کر رہا ہے، تو خوب جانتا ہے. ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، آسمان و زمین کے رب کی قسم، تیرے دیدے کھولنے کے لیے مجھے میرے اوپر یہ چیزیں نازل کی گئی.
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور مجھے گمان ہے کہ فرعون تیری موت ہی آ گئی ہے، شامت ہی آ گئی، اگر تو میری بات نہیں مانے گا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کس چیز کا رعب ہے؟ یہ ید العلیہ، دینے کا، دعوتی منصب کا رعب۔